دیکھیے وراثت علی اکبر کی. علی اکبر کا نام علی، نام علی کا، پنجتن کے وارث ہے نا علی اکبر، نام علی، پنجتن سے نام لیا، علی سے نام لیا علی. سورت محمد سے، شبیہ نبی. خلق حسن سے لیا، صبر حسین سے لیا. تو عطا کیا ہے نا. محمد نے کہا صورت میری، علی نے کہا نام میں دیتا ہوں، حسن نے کہا خلق میں دیتا ہوں، حسین نے کہا صبر میں دیتا ہوں. اب بی بی رہ گئی نا، بچہ پیدا ہوا ہے حسین کے یہاں. فاطمہ نے پکار کے کہا اب میرے پاس کیا بچا؟ بابا نے صورت دے دی، علی نے نام دے دیا، حسن نے خلق دے دیا، حسین نے صبر دے دیا، میرے پاس کیا ہے؟ 18 برس کی عمر. میں بھی 18 برس کی شہید ہوئی. عمر لے لو علی اکبر، 18 برس کے علی اکبر، 18واں برس تھا علی اکبر، اور 18 برس کا بیٹا کہہ رہا تھا حسین سے بابا میدان جنگ کی اجازت دے دیجیے. ایک رخ جب مظلومیت کا بیان ہو تو آپ سے آپ ظالم کا ظلم ظالم ہو جاتا ہے. جیسے اس دن میں پسرا نے مسلم کا ذکر کر رہا، یاد ہوگا ابن زیاد نے جو یہ کہا کہ حارث کو قتل کرو، اس نے بچوں کو کیوں قتل کیا؟ تو یہ کوئی اس کی ہمدردی نہیں تھی، یہ اس کا ظلم تھا. کیا مطلب کہ تو کون ہے قانون میں ہاتھ، قانون کو ہاتھ میں لینے والا؟ تو نے جلدی سے قتل کر دیا، ہم قید خانے میں رکھ کے ان پہ اور مظالم ڈھاکے اور مظالم ڈھاکے. تو نے مظالم کا دروازہ بند کر. ہم تو بچوں کو بھوکا رکھتے، پیاسا رکھتے، قید میں ڈالتے. تو سزا اس بات کی دی کہ تو مجھے ظلم نہیں کرنے دے رہا. اس بات کی سزا حارث کو ملی ہے کہ تو نے سلسلہ روک دیا میرے ظلم کا، میں اور ظلم کرتا. اور کیوں یہ زیادہ ظلم کرتے تھے؟ ڈرانے کے لیے کہ دیکھو یہ ظلم، یہ ظلم، یہ ظلم. حجاج بن یوسف قید میں رکھ کے، دھوپ میں رکھ کے، قیدیوں کو دھوپ میں رکھتا تھا، ناخن اکھڑوا لیتا تھا، بال اچوا لیتا تھا، قید میں رکھتے تھے. ابن زیاد نے اسی لیے اتنے دن قیدیوں قید میں رکھا. تو بچوں کو حارث نے قتل کر دیا، ظلم کا سلسلہ رک گیا. ابن زیاد بہت بڑا ظالم تھا، تو حارث کو بتانا چاہتا تھا تو اس سے بڑا ظالم میں ہوں. نے قصے ختم کر دیا بچوں کو شہید کر کے. تو رخ دیکھا کیجیے، ظالم ہمیشہ ظالم رہے گا. ظالم کا قصیدہ کبھی نہیں پڑھا جا سکتا. کربلا کا ہر ظالم ظالم رہے گا، اور جس رخ سے دیکھیں گے اس کا ظلم آپ کو بڑھتا ہوا نظر آئے گا. اس لیے کہ یہ ظلم میں اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ دنیا پناہ مانگتی ان کے مظالم سے. اور ایک طرف یہ 18 برس کا جوان، علی اصغر جیسا شیرخوار، قاسم جیسا پھول، اور محمد جیسے زینب کے راج دلارے کے اسموں والے. اور ظلم دیکھیے، پہاڑ ہے ظلم، اور ایک طرف یہ شہزادی. اب علی اکبر کیا کریں؟ اپنے بابا کی حفاظت کے لیے، نصرت کے لیے، مدد کے لیے، دین کی نصرت کے لیے کمر کو باندھے ہوئے، بابا اجازت دیجیے. کہ ہم کون ہوتے ہیں اجازت دینے والے؟ جس ماں نے تمہیں پالا ہے، جس پھوپھی نے تمہیں پروان چڑھایا ہے، جب تک وہ اجازت نہ دے دیں. حسین کون ہے اجازت دینے والے؟ جاؤ علی اکبر اپنی پھوپھی سے اجازت لے کے آؤ. کہ بابا آپ چل کے اجازت دلائیے. آپ چلیے اور چل کے اجازت دلائیے. کہا علی اکبر تم مجھے امتحان میں ڈال لو. اچھا چلو میں اجازت دلاتا ہوں. چونکہ امام تھے اور بہن کے مزاج کو بھی سمجھتے تھے کہ عصمت کی گود میں پلی ہیں جناب زینب. حسین کو معلوم تھا اجازت کیسے دلواؤں گا. اندر گئے، علی اکبر کا ہاتھ پکڑے ہوئے. ایک دفعہ علی اکبر کو دیکھا. کہ علی اکبر میں سمجھ گئی، سفارش میں تم اپنے بابا کو لے کے آؤ. اب زینب کیا بول سکتی؟ حسین آگے بڑھے. کا زینب
تمہیں تو معلوم ہے گھر میں تم ہو گویا میں سمجھتا ہوں ماں کی جگہ ہو، تم ثانیہ زہرا ہو، تم فاطمہ کی جگہ ہو۔ ہمیشہ ہم نے تمہاری ہر خواہش، تمہاری ہر تمنا، تمہاری ہر مرضی کو اس طرح سمجھا جیسے اپنی ماں فاطمہ کی مرضی کو سمجھتا تھا۔ میں نے کوئی بات تمہاری کبھی ٹالی نہیں اور تم سے کچھ مانگا نہیں، لیکن اگر آج کچھ مانگو تو عطا کرو کہ بھیا میں اور آپ کہاں علی اکبر کو مرنے کی اجازت دے دو۔ اب بتائیے بہن کیا کرے؟ آج تک تو حسین نے بہن سے کچھ مانگا نہیں، علی اکبر کو مانگا کہ بھیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں انکار کر دوں، تم کہو۔ اور زینب جاؤ علی اکبر میری طرف سے اجازت، جاؤ خدا حافظ۔ زینب رخصت کرتی ہے، علی اکبر باہر آئے، کہا بابا جاؤں؟ کہا ابھی تو پھوپھی نے اجازت دی ہے، اس کا بھی تو حق ہے جس نے دودھ پلایا ہے، وہ ماں بھی تو بیٹھی ہے خیمے میں، جاؤ اجازت لو۔ کا چل کے اجازت دلائیے، کا بہن سے اجازت ہم نے دلا دی، اب ماں سے جا کے حسین یہ نہیں کہہ سکتا کہ جوان بیٹے کو مرنے کے لیے جانے دو، اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم جا کے ماں سے اجازت دو۔ علی اکبر چلے، ماں کے خیمے میں آئے، دیکھا ماں زمین پہ بیٹھی ہے اور زانوں پہ سر رکھے ہوئے ہے، بال بکھرائے ہوئے، آنکھ میں آنسو۔ ماں کو سلام کیا، ماں نے سر اٹھایا، علی اکبر نے اپنا سر ماں کے قدموں پہ رکھ دیا، ماں نے سر اٹھایا سینے سے لگایا، کہا علی اکبر رات کے گئے اب آئے؟ ماں تو چہرہ دیکھنے کو ترس گئی، علی اکبر جلدی بتاؤ کیسے آئے؟ کہا اماں صرف ایک بات پوچھنے آیا ہوں، اور بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ محشر کے میدان میں جب رسول اللہ آ جائیں گے تو ہماری دادی فاطمہ زہرا کی سواری آئے گی۔ غور کیا کیجئے، میں مصائب کو فضائل سے ملا دیتا ہوں، موضوع یہاں بھی نہیں بدلتا میرا، ان سب باتوں پر بھی آپ کی نظر رہے، میں آگے بڑھ جاؤں۔ میری دادی جب محشر کے میدان میں فاطمہ زہرا آئیں گی، ایسے میں کربلا کی ایک بیوی آئے گی اور آ کے کہے گی کہ ہم نے اپنے بیٹے کو آپ کے بیٹے پر سے قربان کیا۔ ام فرما آئیں گی، کہیں گے بی بی آپ کے بیٹے حسین پر سے میں نے اپنا بیٹا قاسم قربان کیا۔ میری پھوپھی زینب آئیں گی اور کہیں گی اماں میں نے آپ کے بیٹے حسین پر سے اپنے دونوں بیٹے اون و محمد قربان کر دیے۔ زوجہ عباس آئیں گی، وہ کہیں گی بی بی میں نے اپنا بچہ قربان کر دیا۔ زوجہ مسلم آئیں گی، وہ کہیں گی میں نے اپنے 4 بیٹے آپ کے بیٹے حسین پر سے قربان کر دیا۔ اماں جب تم میری دادی کے سامنے آؤ گی تو کیا کہو گی؟ تم کیا کہو گی؟ سر کو چھاتی سے لگا کے کہا علی اکبر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیری ماں تیری دادی کے سامنے شرمندہ ہو جائے؟ فخر کے ساتھ آگے بڑھ کر کہوں گی اے بی بی، اے شہزادی فاطمہ زہرا، میں نے آپ کے بیٹے حسین پر سے اپنا 18 برس کا لال قربان کر دیا۔ جاؤ علی اکبر جاؤ، خدا حافظ۔ اب غور کیجئے گا، پھوپھی نے اذن دے دیا، ماں نے اذن دے دیا، اب کیا علی اکبر کو اجازت مل گئی؟ نہیں۔ اب جو علی اکبر چلے تو تمام بیویاں خیمے میں جمع ہو گئی اور بیویوں کو یہ معلوم ہے کہ علی اکبر جا رہے ہیں، تمام بیویوں نے کھیل لیا، اس لیے کہ علی اکبر سب کی نگاہوں کا نور تھے۔ اب جو علی اکبر چلنا چاہتے ہیں تو اب زینب تو روک نہیں سکتی، اجازت دے چکی، ام لیلہ روک نہیں سکتی، اجازت، ہاں جب علی اکبر بڑھنا چاہتے تو سکینہ دامن تھام لیتی، جب علی اکبر آگے بڑھتے سکینہ دامن تھام لیتی، بھیا بابا کو اکیلے چھوڑ کے جا، بابا تنہا ہو گئے، اے بھیا علی اکبر تمہارا سہارا تھا، چھوٹی بہن کو کس پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ چچا بھی نہ رہے، اب سکینہ کیا کرے گی؟ سکینہ دامن تھام لے، اب بتائیے علی اکبر کیا کرے؟ ایک بار علی اکبر آگے بڑھے، سکینہ کو گود میں اٹھا لیا، سینے سے لگا لیا، اب سکینہ گود سے اترے تو علی اکبر آگے بڑھیں، علی اکبر بڑھنا چاہتے ہیں، بیویاں کمر سے لپٹ جاتی ہیں، تو راوی کہتا ہے ہم نے دیکھا 70 بار خیمے کا پردہ اٹھا اور گرا، جب خیمے کے پردے کو اٹھا کے علی اکبر باہر جانا چاہتے، بیویاں علی اکبر کی کمر کو، رفقت تھی، رفقت کا گل تھا، علی اکبر رخصت ہو رہے تھے، لو تقریر ختم ہو گئی، 2 لمحے کی رحمت، اور ظاہر ہے آج 5 محرم ہو گئی،
جوان کا ماتم ہے اور جو آپ کی شان ہے، جس طرح آپ ہر شہید کو روتے ہیں وہ آپ کا حق ہے، اور ظاہر ہے کہ حسین کے جوان کا ذکر۔ علی اکبر در خیمہ تک آ گئے۔ زینب نے دیکھا کہ سکینہ گود میں، اللہ رے صبر زینب ایک بار آگے بڑھی اور بڑھ کر علی اکبر کی گود سے سکینہ کو لے لیا اور سکینہ کو گود سے لپٹا کے کہا علی اکبر جلدی جاؤ، خدا حافظ، جاؤ علی اکبر، خدا حافظ۔ علی اکبر باہر آئے، علی اکبر باہر آئے، شہزادہ ہمارا آپ کا شہزادہ باہر آیا۔ سامنے عقاب علی اکبر کا گھوڑا خیمے کے سامنے تھا۔ علی اکبر خوشی خوشی عقاب کی طرف بڑھے کہ سارے مرحلے طے ہو گئے، ماں سے اجازت، پھوپھی سے اجازت، بہن سے بھی رخصت ہو لیے، اب میدان میں جائیں گے، بابا کی مدد کریں گے، دین کی مدد کریں گے۔ چاہتے تھے گھوڑے پہ سوار ہو جائیں۔ ایک بار حسین نے آواز دی، علی اکبر کیا بہت جلدی ہے جانے کی؟ کہاں بابا، اجازت مل گئی، پھوپھی اماں نے رخصت کر دیا، ماں نے رخصت کر دیا، سب سے اجازت مل گئی۔ کہاں ماں نے رخصت کیا ہے، ہاں پھوپھی نے رخصت کیا ہے، ابھی بوڑھے باپ نے کہاں رخصت کیا؟ اب علی اکبر چھپ سر کو جھکایا، حسین آگے بڑھے، علی اکبر کا ہاتھ تھاما، ہاتھ پکڑ کے ایک خالی خیمے میں لے کر آئے۔ خیمے میں علی اکبر کو لے کے آئے، صندوق کو کھولا، ایک لباس نکالا، امامہ نکالا، قبا نکالی، کمر کا پٹکا نکالا اور نکالتے جاتے تھے، علی اکبر کو پہناتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے علی اکبر تمہیں معلوم ہے یہ میرے نانا کا وہ لباس ہے جو شب معراج پہن کر گئے تھے، یہ نانا کا امامہ، یہ نانا کا لباس، یہ نانا کی نالین، یہ علی اکبر یہ ہم نے سنبھال کے نانا کا لباس رکھا تھا اس لیے کہ جس دن تمہیں دولہا بنائیں گے اس دن پہنائیں۔ امامہ باندھا، شملے کاندھے پہ لٹکائے، کمر کو کسا، کمر میں تلوار لگائی، علی اکبر کو تیار کیا، سر سے پیر تک دیکھا اور اس کے بعد کہا علی اکبر ہم نے آج تمہیں دولہا بنا دیا، آؤ بابا کے سینے سے لگو، آؤ علی اکبر بابا تمہیں رخصت کرے۔ ایک بار علی اکبر کو سینے سے لگایا، ہاتھ کو تھاما، لے کر باہر آئے، گھوڑے کے قریب آئے، ایک ہاتھ سے لجام کو تھاما، ایک سے رکاب کو تھاما، کہا علی اکبر سوار ہو، آج باپ تمہیں گھوڑے پر بٹھائے گا۔ علی اکبر نے کہا بابا یہ رکاب کے پاس سے ہاتھ ہٹا لیجئے، میرا پیر وہاں ہوگا جہاں آپ کا ہاتھ ہے، آپ ہاتھ ہٹائیں تو میں رکاب پہ پیر رکھوں۔ کہا علی اکبر بڑا خیال ہے، آج ایسے ہی سوار ہو جاؤ، تمہیں نہیں پتا یہ پیر بچپن میں میرے کاندھے پہ رہتے، تم میرے دوست پہ رہتے تھے علی اکبر، ہمیں تو تمہارا بچپن یاد آ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں کاندھے پہ کیسے بٹھایا، ہم تمہیں کیسے گود میں لے کے نکلتے تھے علی اکبر، اسی طرح حسین تمہیں گھوڑے پہ بٹھائے گا۔ رو لیا، رخصت ہو گئی، تقریر بھی کامل ہو گئی۔ پھر خواتین کی یہ فرمائش کہ مصائب زیادہ پڑھے جائیں، اب ان کو کیا معلوم کہ ایک تقریر سے دوسری تقریر 5 منٹ کا بھی وقفہ نہیں ہوتا، فاصلہ دم میرا گھٹ رہا ہوتا ہے، یہاں سے وہاں میں جا رہا ہوتا ہوں اور ہر ایک کی فرمائش 1.25 گھنٹے، مصائب زیادہ، فضائل زیادہ، سب کا خیال رکھنا، پسینے میں نہایا، سینے کا دم، الفاظ، تیزی، خدمت، سب اپنی جگہ۔ آپ نے دیکھا حق ادا ہوا، فرمائش آئی تھی، فضائل بھی پڑھے، گواہ ہے نا، فضائل پڑھے گئے، آج فرمائش پوری ہو گئی، ٹیپ میں ریکارڈ ہے، گواہ بن گئے آپ سب، مسائل بھی پورے ہو گئے، اب کیا رہا؟ اب یہ میری طرف سے یہ سب جو پڑھا تھا فضائل خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے اور مسائل بھی، اب یہ 4 جملے میری طرف سے تحفہ، میں اپنا حق ادا کر چکا ہوں، اب یہ آپ کے لیے میری طرف سے 2 جملے۔ بٹھا دیا گھوڑے پہ، سوار کر دیا۔ جب گھوڑے پہ سوار کر چکے، اب یاد ہے فضائل میں کیا پڑھا تھا؟ سورہ آل عمران کی آیات۔ عمران کس کا نام ہے؟ ابو طالب۔ یہ سب کون ہیں؟
حسین، علی اکبر، قاسم اور محمد سب کون ہیں؟ آل عمران۔ سورہ کا کیا نام ہے؟ آل عمران۔ آل عمران کی یہ آیت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ حسین نے دونوں ہاتھ بلند کیے، علی اکبر کو گھوڑے پہ بٹھایا، دونوں ہاتھ بلند کیے آسمان کی طرف، اور گواہ کیا کائنات کو کہ ہم آل عمران ہیں۔ اور آیت کیا پڑھی؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ پروردگار تو نے ہم کو بلند بنایا، آدم، نوح، آل ابراہیم، آل عمران میں سے تو نے ہمیں چن لیا، اس میں سے یہ علی اکبر ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ پروردگار یہ شبیہ رسول ہے، رفتار میں، گفتار میں یہ اپنے نبی سے مشابہ ہے، اپنے جد سے، میرے نانا سے۔ میں جب تیرے نبی کی زیارت کا خواہش مند ہوتا تھا تو علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا۔ پروردگار اب یہ جا رہے ہیں، اب یہ جا رہے ہیں، اور یہ کہہ کے کہا علی اکبر جاؤ خدا حافظ، جاؤ خدا حافظ۔ اذن مل جائے علی اکبر کو، کیا خوشی کا عالم۔ گھوڑے کو ایڑ دی، عقاب چلا علی اکبر کو لے کے، کچھ دور چلے۔ اب جب آپ پڑھیں گے فقہ میں، قربانی میں اور قرآن میں، قربانی کے احکامات میں، تو لکھا ہوا پائیں گے کہ جب قربانی کا جانور لے کے چلو تو خود پیچھے چلو، قربانی آگے چلو۔ بکری کی رسی سے آگے نہ ہو جانا، قربانی سے آگے نہ جانا۔ یہ کس کی تاثیر ہے؟ یہ تاثیر ہے ابراہیم کی۔ اسماعیل آگے چلے، ابراہیم پیچھے چلے۔ جب مینا میں قربان کرنے جا رہے ہیں بیٹے کو تو اسماعیل آگے چل رہے ہیں، یعنی قربانی آگے، قربانی دینے والا پیچھے۔ علی اکبر چلے، اب جب علی اکبر چلے تو پیچھے پیچھے حسین کمر کو تھامے ہوئے، گھوڑے کے پیچھے دوڑتے ہوئے۔ علی اکبر کا گھوڑا جا رہا ہے، حسین پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں، قربانی آگے جا رہی ہے، قربانی دینے والا پیچھے۔ اور کیا کہتے جاتے ہیں؟ علی اکبر جلدی نہ کرو جانے میں، جب تک میرا تمہارا سامنا رہے مڑ مڑ کے مجھے چہرہ دکھاتے رہو۔ ارے جوان جا رہا، جوان جا رہا، جوان بیٹا جا رہا، 18 سال کا بیٹا جا رہا، جب تک میرا تمہارا سامنا رہے۔ علی اکبر مڑ مڑ کے چہرہ دکھاتے رہے، مڑ مڑ کے چہرہ دکھاتے رہے۔ علی اکبر نے دیکھا کہ حسین آ رہے ہیں پیچھے پیچھے، گھوڑے کو واپس کیا، گھوڑے کو واپس کیا، گھوڑے سے کود پڑے، حسین کے قریب آئے اور قریب آ کر کہا بابا، بابا ایک بات کہنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ آپ خیال رکھیں گے۔ کہا بیٹا کیا بات؟ کہا بابا میری ماں ام لیلا غیر خاندان کی ہے، غیر خاندان سے آئی ہے، اس کی چادر کا خیال رکھیے گا۔ بابا میری ماں کی چادر کا خیال ہے، بابا میری ماں کی چادر کا خیال رکھیے۔ علی اکبر چلے، گھوڑے پہ بیٹھے چلے گئے، اور ماں در خیمہ سے سب دیکھ رہی۔ ام لیلا 18 سال کے جوان کی ماں در خیمہ سے دیکھ رہی ہے۔ حسین واپس آئے، تناب خیمہ سے لگ کے در خیمہ کے سامنے۔ اب ام لیلا میدان کو نہیں دیکھ رہی، حسین کے چہرے پہ، حسین کے چہرے پہ لگ رہا۔
کہ جو کچھ بھی واقعہ ہوگا حسین کے چہرے سے پتہ چل جائے گا۔ ایک بار دیکھا حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ یہ دیکھیں 7واں سال میں یہاں پڑھتے ہوئے، اور ہر سال میں یہ بتاتا ہوں کہ جب شہدائے بنی ہاشم کا حال شروع ہو جائے تو آپ کو پرسہ دینے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ کیسے پرسہ دیا جاتا ہے۔ بتا چکا ہوں، اب میں تو تھک چکا ہوں، میں پھر بتاؤں، لیکن کچھ لوگوں کو یاد ہے۔ اب آیا دوہرائیے، دیکھیے رقت پیدا ہوئی، دیکھیے ماحول میں ایک رقت پیدا ہوئی، ہر چیز کے آداب، یہ عزاداری کے آداب ہے۔ علی اکبر کی موت اتنی آسان نہیں ہے کہ آپ اس طرح خاموشی سے سن لیں۔ ہاں بھائی، اب تیار ہو گئے آپ سننے کے لیے؟ حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، کہا میرے بچے کی خیر ہے، میرے بچے کی خیر ہے۔ کہاں بچہ تمہارا خیریت سے بیٹا؟ بات یہ ہے کہ ایک شامی پہلوان علی اکبر کے مقابل آیا ہے لڑنے کے لیے۔ کہا تو آقا آپ کا بیٹا ہے، علی کا پوتا ہے، بہادر ہے، شجاع ہے، فکر کی کیا بات ہے؟ میرا دودھ پیا ہے علی اکبر نے، علی اکبر تو بہت بہادر ہے۔ کا فکر یہ نہیں ہے، فکر یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا پہلوان آیا ہے۔ ام لیلا فکر یہ ہے کہ وہ سیراب ہے، میرا بچہ 3 دن کا پیاسا۔ ارے بھائی جوان کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ارے بھائی میری عمر تو 60 برس کی ہے، اور دیکھو مجھے میں 60 برس کا ہوں۔ ارے بھائی 15 کے 20 کے 16 کے آواز ہی نہیں آ رہی ہے۔ کیا کر رہے ہیں لڑکے؟ یہ ماتمدار کیا کر رہے ہیں سارے؟ ہاں بھائی، ہاں علی اکبر، علی اکبر، علی اکبر، ام لیلا کو غصہ دو، ام لیلا کو غصہ دو، ماں کو جوان لال کا غصہ دو، سب لوگ وہاں تک دور تک جہاں تک سارے ماں کرنا، غصہ دو، غصہ دو، غصہ دو، غصہ دو۔ مجھ سے کہا یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، دونوں ماشاءاللہ، یہ صحیح ہے، ایسے یہی شان ہے۔ میرا بچہ پیاسا ہے 3 دن کا۔ گاؤں میں لیلا، میں نے بابا سے سنا ہے، حدیث سنی ہے کہ بیٹے کے حق میں ماں کی دعا جلدی سے قبول ہوتی ہے۔ جاؤ جا کے دعا کرو، اپنے بیٹے کی سلامتی کی دعا کرو، فتح یابی کی دعا کرو۔ کیا حسین کو نہیں معلوم علی اکبر اب جئیں گے نہیں؟ یہ ماں سے کیوں کہا کہ دعا کرو؟ یہ تقریر کا آخری جملہ ہے، ماتم رکنے نہ پائے، ماتم نہیں رکے، تعزیت نہیں رکے، یہ آخری جملہ کہہ رہا ہوں۔ دعا نہیں کروائی، بلکہ جو ہونے والا ہے، وہ واقعہ جو ابھی ہونے والا ہے، ماں کو در خیمہ سے ہٹایا، ماں کو ہٹایا، ماں گئی اور ایک بار آواز دی صحن خیمہ میں، زینب آئیے، ام کلثوم آؤ، رقیہ آؤ، سکینہ آؤ، رباب آؤ، میں دعا کرتی ہوں، تم سب آمین کہنا۔ ایک بار ام لیلا نے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا ہے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے،
یعقوب سے یوسف کو ملانے والے میرے بچے کو مجھ سے ملا دے۔ ارے بچہ ماں سے ملا، مگر جب لاشا